अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयशा खान ने शौहर की वफ़ात के बाद तमाम दौलत जायदाद बच्चों के नाम मुंतकिल की, तो वकील ने मुखलिस मशवरा देते हुए कहा, कुछ हिस्सा अपने पास भी रखिए, सब कुछ इनको दे दिया तो आपकी फ़िक्र नहीं करेंगे। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे बच्चे मुझ पर जान निछावर करते हैं। बच्चों की शादियां हुईं, एक-एक करके बैरून मुल्क रुखसत हो गए। 3 दिन से आयशा बुखार में जल रही थी। बेटों को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन ना उठाया। बेटी को कॉल की तो उसने फ़ौरन ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि आजकल का दौर ऐसा है कि लोग एक दूसरे के लिए वक्त निकालना तो दूर की बात है, सलाम दुआ रखना भी बोझ महसूस करते हैं। हर किसी को अपनी पड़ी है। कोई बच्चों के स्कूल की फीस भरने के लिए 2 नौकरियां कर रहा है, तो कोई सुबह से शाम तक दफ्तर के झमेलों में उलझा हुआ है। औरतें अपने ससुराल के ताने बर्दाश्त करके थक चुकी हैं, मर्द अपनी जेब के बोझ तले दबे जा रहे हैं। और इन सब हालात में अगर किसी के घर से चीख की आवाज़ आ भी जाए, तो लोग ये समझकर खामोश हो जाते हैं कि हमें क्या पड़ी है। लेकिन जब किसी के घर से ऐसी बू उठने लगे कि नाक पर हाथ रखे बगैर गुजरना मुश्किल हो जाए, तो फिर लाताल्लुकी मुमकिन नहीं रहती। हमारे साथ वाले फ्लैट से यही बदबू कई दिनों से आ रही थी। शुरू में लगा शायद किसी ने कुछ खराब खा लिया है या कोई खाने पीने की चीज़ गल सड़ गई है, लेकिन बदबू रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी और फिर ऐसा महसूस होने लगा जैसे अंदर कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। मैं इस फ्लैट के बारे में जानता था। यहाँ पर मशहूर अदाकारा आयशा रहती थीं, जिन्होंने अपने ज़माने में बड़े-बड़े ड्रामों में काम किया था और अब वो उम्ररसीदा हो चुकी थीं। अक्सर अकेली ही नज़र आती थीं। उनके यहाँ कोई आने वाला ना था, ना वो खुद किसी से ज़्यादा घुलती-मिलती थीं। कभी-कभार शाम के वक़्त नीचे पार्क में वॉक करते हुए दिखाई देती थीं और मैं भी उन्हें अक्सर वहाँ देखा करता था। उनके अंदाज़ में एक ख़ास वक़ार था, लेकिन साथ ही एक उदासी भी थी जो उनकी खामोशी में छुपी हुई थी। वो हमेशा तन्हा रहती थीं, उनके घर से कभी हँसी की आवाज़ नहीं आती थी, ना कभी किसी मेहमान के कदमों की चाप सुनाई देती। लेकिन पिछले 8 दिन से उनका बाहर आना-जाना भी बंद हो चुका था और उसके साथ ही बदबू का मसला संगीन हो चुका था। हर बार दरवाजे के सामने से गुजरते हुए दिल में खदशा पैदा होता कि अंदर कुछ ऐसा है जो हम सब की खामोशी से बड़ा हो चुका है। एक दिन हिम्मत करके मैंने दूसरे हमसायों से बात की। हम सब मर्द हजरात ने फैसला किया कि पुलिस को इत्तला देनी चाहिए, क्योंकि अब ये सिर्फ एक बदबू का मामला नहीं रहा था, बल्कि इंसानियत का सवाल बन चुका था। पुलिस आई, कुछ देर तक दरवाज़ा बजाया गया, अंदर आवाज़ें लगाई गईं, लेकिन कोई जवाब ना आया। हमें पता था कि अब वक्त ज़ाया करना बेवकूफ़ी होगी। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर से जो मंज़र सामने आया वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, पर्दे बंद थे, पंखा बंद था और फर्श पर एक लाश पड़ी थी, जो मुकम्मल तौर पर गल चुकी थी। जिस्म की हालत ऐसी थी कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन फ्लैट के सामान और तस्वीर से वाज़ेह हो गया था कि ये लाश आयशा की है। उनकी मौत को कई दिन गुज़र चुके थे। उनके जिस्म से उठने वाली बदबू पूरे फ्लोर में फैल चुकी थी। सब लोग सहम गए थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि एक मशहूर अदाकारा जो लाखों दिलों की धड़कन रही होंगी, आज यूं तन्हा मर गईं और एक हफ्ते तक किसी को उनके मरने का पता तक न चला। ये मंजर हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया था कि आज के दौर में मशहूर होना भी तन्हाई से बचा नहीं सकता। लोगों का अंदाजा शुरू से यही था कि लाश पुरानी है, लेकिन जब पुलिस की कार्रवाई मुकम्मल हुई, लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया, पोस्टमार्टम करवाया गया, तो ये बात हतमी तौर पर सामने आ गई कि आयशा की मौत को कम से कम 8 से 10 दिन गुजर चुके थे। डॉक्टरों ने बताया कि जिस्म की हालत से साफ जाहिर हो रहा था कि मौत तबई नहीं है, लेकिन मौत की वजह क्या थी, इस पर तहकीक अभी जारी है। सब लोग ये सुनकर हैरत में पड़ गए कि एक औरत अपने फ्लैट में मुर्दा पड़ी रही, किसी को उसकी खबर तक न हुई, हालांकि रोज दर्जनों लोग उसके फ्लैट के पास से गुजरते थे।
نیچے پارک میں اس کی غیر حاضری محسوس کی جا سکتی تھی، لیکن کسی نے توجہ دینا مناسب نہ سمجھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہم سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ارد گرد کے انسان ہمیں نظر ہی نہیں آتے، یا ہم نے انہیں دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ خیر، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ لاش کو اسپتال کے سرد خانے میں منتقل کر دیا گیا، کیونکہ جب تک ان کے قریبی عزیز یا گھر والے آ کر لاش وصول نہ کرتے کفن دفن ممکن نہیں تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک کمزور سی بوڑھی عورت فلیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ وہ سانس پھولتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھی تھی، کیونکہ لائٹ بند ہونے کی وجہ سے لفٹ کام نہیں کر رہی تھی۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہ خاتون پسینے میں شرابور ہیں، بری طرح ہانپ رہی ہیں۔ انہوں نے پانی کا پوچھا تو خاتون نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری بیوی انہیں اندر لے آئی، پانی دیا۔ میں بھی اس وقت دفتر سے واپس آیا تھا۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ کافی پریشان ہیں۔ جیسے انہوں نے بات شروع کی تو کہا، میں عائشہ کی کزن ہوں اور ان کے بارے میں سنتے ہی چلی آئی ہوں۔ میں ان کی خالہ زاد بہن ہوں اور میری ان سے آخری بار فون پر بات ہوئی تھی، لیکن اس وقت انہوں نے کچھ خاص نہیں بتایا، بس یہی کہا تھا کہ طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے۔ میں نے کہا میں آتی ہوں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ابھی مت آؤ، میں بہتر ہوتے ہی تمہیں خود بلا لوں گی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کی حالت اس حد تک بگڑ چکی ہے۔ میں نے خاتون سے پوچھا، کیا آپ ہمیں تھوڑا تفصیل سے بتا سکتی ہیں ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور کسی کو پتہ تک نہ چلا؟ ان کے پاس کوئی آیا نہ کوئی پوچھنے والا تھا؟ کیا ان کا اس دنیا میں واقعی کوئی نہیں تھا؟ کیا وہ مکمل تنہا تھی؟ ہم نے تو انہیں بس نیچے پارک میں واک کرتے ہوئے دیکھا تھا، یا کبھی کبھار لفٹ میں سامنا ہو جاتا تھا تو دعا سلام ہو جاتی تھی۔ ایک دو بار کسی نے ان سے ڈرامہ دیکھنے کی بات کی اور ان کی تعریف کی کہ آپ کا فلاں کردار بہت اچھا تھا، لیکن کبھی ہم میں سے کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ اندر سے کیسی ہیں، کیا وہ خوش ہیں یا کسی تکلیف میں ہیں، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ہمیں بس اتنا علم تھا کہ وہ بیوہ ہیں، ان کے شوہر کا انتقال کافی عرصہ پہلے ہو چکا ہے اور اس کے بعد وہ تنہا زندگی گزار رہی ہیں۔ اب آپ ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمیں بھی کچھ علم ہو سکے کہ وہ عورت جو ٹی وی سکرین پر لوگوں کو رونے ہنسانے کا سبب بنتی تھی، خود اپنی زندگی کے آخری لمحے کیسے گزار گئی۔ اس عورت نے جب عائشہ خان کی زندگی کا ذکر شروع کیا تو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ لمحوں میں برسوں پیچھے چلی گئی ہو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد چھپا تھا، جیسے ہر لفظ اس کے دل سے نکل رہا ہو۔ اس نے کہا، عائشہ شروع سے ایک نرالی لڑکی تھی، نہایت خوبصورت، معصوم اور نرم دل۔ وہ جب بڑی ہو رہی تھی تب بھی ہر کوئی اس کی مثال دیتا تھا، دیکھو کیسی شریف اور باادب لڑکی ہے۔ جب اس نے اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا تب یہ شعبہ ایسا نہیں تھا جو اب بن چکا ہے۔ تب ڈراموں میں کام کرنا کسی گناہ یا بدنامی کا بات نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ عزت دار گھرانوں کی بچیاں بھی شوق سے آتی تھیں، کیونکہ اس وقت کا ماحول کچھ اور تھا۔ ہر طرف پڑھے لکھے سلجھے ہوئے خاندانی لوگ ہوتے تھے جن کے لیے خواتین کی عزت اور احترام سب سے اہم ہوتا تھا۔ وہ لوگ دوسرے کی بیوی کو بہن اور بیٹی سمجھتے تھے۔ ایسے ماحول میں عائشہ نے اداکاری شروع کی اور اپنی خوبصورتی اور مہارت سے سب کو متاثر کر لیا۔ جلدی وہ ٹی وی سکرین کی پہچان بن گئیں۔ کراچی ہی اس کی پیدائش ہوئی، تعلیم بھی ادھر حاصل کی اور پھر اداکاری کی دنیا میں اپنا نام بنایا۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی تھیں۔ اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی اور وہ اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اس نے جتنی بھی دولت کمائی وہ اپنے بچوں کی پرورش اور خوشیوں پر خرچ کی، لیکن چونکہ اس کا شوہر خود ایک بڑا بزنس مین تھا تو ان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا اور سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ وہ بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کی شادی اس نے بہت دھوم دھام سے کی۔ اس کی خواہش تھی کہ بیٹی سسرال میں خوش رہے اور اس کے بیٹے بھی زندگی میں کامیاب ہوں۔
ہر ماں کی طرح وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کے بچے ہمیشہ ساتھ رہیں، لیکن پھر اچانک ایک دن اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس دن وہ جیسے اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس دن میری اس سے فون پر بات ہوئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی میرا ساتھی چلا گیا، میرے جینے کا سہارا چلا گیا، میں کیسے جیوں گی؟ اب میں نے اسے سمجھایا، تسلی دی، کہا تمہارے بچے تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے لیے جیتے جی تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم خود کو سنبھالو۔ تو اس نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، ہاں میرے بیٹے ہیں نا، وہ میرا سہارا بنیں گے، مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان کے ہوتے ہوئے خود کو اکیلا محسوس نہیں کروں گی۔ اور اسی امید پر وہ جیتی رہی۔ بوڑھی خاتون نے گہری سانس دی اور بولی، چند دن گزرے تھے، عائشہ نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن وہ اسے بیان ایسے کر رہی تھی جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ اس نے کہا اس کے دونوں بیٹے اب مکمل طور پر کاروبار سنبھال چکے ہیں، روز دفتر کے معاملات دیکھتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تمام کاغذات، تمام اکاؤنٹ، تمام جائیداد ان کے نام کر دی جائے، تاکہ ہر چھوٹے بڑے فیصلے کے لیے اسے عدالت، دفتر یا بینک نہیں جانا پڑے۔ وہ کہتی تھی میں بوڑھی ہو چکی ہوں، ہاتھ کانپتے ہیں، سڑک پر گاڑی چلانا مشکل ہو چکا ہے، اور ہر مہینے کسی نہ کسی دستاویز پر دستخط کے لیے شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانا میرے لیے اذیت بن گیا ہے۔ اس لیے جب بچوں نے کہا کہ ماما آپ بس آرام کریں، ہم سب معاملات دیکھ لیں گے، تو مجھے لگا واقعی یہ درست راستہ ہے۔ میں نے وکیل کو بلایا، دونوں بیٹوں کے سامنے نشست رکھی، وکیل نے رسمی کاغذات لائے، مجھ سے سوال کیا کیا میں کسی دباؤ کے بغیر سب کچھ منتقل کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا دباؤ کیسا؟ یہ تو میرا پیار ہے جو اپنے بچوں کے ہاتھ سونپ رہی ہوں۔ اس نے سر ہلایا اور کہا بہتر ہے، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ تو اپنے نام رہنے دیں، تاکہ مستقبل میں آپ کو مالی اعتبار سے کسی کا آسرا نہ کرنا پڑے۔ میں نے ہنس کر کہا اگر میری اولاد میری نہ نہیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی میرا نہیں ہو سکتا، اس لیے سب کچھ انہی کا ہے۔ اس پر وکیل نے ایک طویل دستاویز میرے سامنے رکھی۔ میں نے رشا زدہ ہاتھ سے ایک ایک صفحے پر دستخط کر دیے۔ شام کے وقت اس نے مجھے فون کیا اور بڑے فخر سے بتایا کہ آج میں نے اپنی ساری جائیداد اپنے بچوں کے نام کر دی ہے، اور یہ وہ گھر، وہ گاڑی، وہ پلاٹس، وہ بینک بیلنس، سب جو میں نے اور میرے مرحوم شوہر نے برسوں کی محنت، مشقت، محبت سے جمع کیا تھا، اب میرے بیٹوں کا ہے۔ میں نے اس سے کہا تم نے وکیل کی نصیحت کیوں نہ مانی؟ تمہیں کم از کم اپنے لیے کچھ چھوٹا سا حصہ رکھنا چاہیے تھا، تاکہ بوقت ضرورت ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس نے ناراض ہو کر کہا مجھے تم سے ایسی خود غرضی کی امید نہیں تھی، ایک ماں اپنے خون سے سودے بازی کرے؟ میری اولاد میرے لیے جان بھی دے سکتی ہے، وہ مجھے کیسے تنہا چھوڑ سکتی ہے؟ میں نے خاموشی اختیار کی، مگر دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ جانے آنے والے وقت میں کیا ہو، اور میرا ڈر کچھ عرصے بعد حقیقت بن کر سامنے آیا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کی۔ اس دن بھی اس نے مجھے فون کیا، خوشی خوشی بتا رہی تھی کہ بہت سلجھی ہوئی ہے، سب نے مل کر تقریب کی، خاندان بھر میں عزت ہوئی، مگر شادی کے کچھ مہینوں بعد بڑے بیٹے نے اعلان کیا کہ اسے بیرون ملک اچھی ملازمت کی پیشکش ملی ہے اور وہ بیوی کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ عائشہ نے پہلے منع کیا کہ میرا دل تمہارے بغیر کیسے لگے گا، لیکن جب بیٹے نے کہا یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا اور آپ کی دعا سے مجھے آگے بڑھنا ہے، تو ماں نے آنسو چھپا کر راضی نامہ لکھ دیا، اور یوں وہ دونوں دور دیس روانہ ہوئے۔ شروع میں ہر ہفتے ویڈیو کال ہوتی رہی، تصاویر آتی رہیں، تحائف بھیجے جاتے رہے۔ عائشہ ہر تحفہ سینے سے لگا کر کہتی دیکھو میرا بیٹا مجھے بھولا نہیں ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ پیغامات کم ہونے لگے، کالیں مہینے بعد آنے لگیں، اور آخر کار بات صرف تہواروں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اب عائشہ کی امیدیں چھوٹے بیٹے سے وابستہ تھیں۔ وہ کہتی تھی یہ بچہ میرا سایہ ہے، یہ کہیں نہیں جائے گا۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی، بتایا
چھوٹے نے ایک لڑکی پسند کر لی ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، خاندان میں رونق ہو جائے گی۔ اس نے سر جھکایا اور کہا لڑکی کے گھر والے چاہتے ہیں شادی کے فوراً بعد نیا جوڑا علیحدہ گھر لے، کیونکہ وہ کراچی کے شور اور بھاری ٹریفک سے تنگ ہیں اور ساحلی علاقے پر پرسکون حصے میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا تم کیا کہتی ہو؟ تو بولی میں تنہا ہوں لیکن خوشی اسی میں ہے کہ بچہ خوش رہے، لہٰذا میں نے حامی بھر لی ہے اور یہی سوچ رہی ہوں کہ اپنے لیے ایک چھوٹا سا فلیٹ خرید لوں گی۔ میں نے یاد دلایا تم نے تو سب کچھ بیٹوں کے نام کیا ہوا ہے، اب تم کہاں سے خریدو گی؟ اس کے چہرے پر پہلی بار ایک دھند سی اتر آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا میں نے بڑے بیٹے سے بات کی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ جب وہ واپس آئے گا تو میرے لیے سب انتظام کر دے گا۔ چھوٹا بھی کہتا ہے کہ امی فکر نہ کریں، بہو کا زیور بھی رکھے جائیں گے، مگر ابھی شادی قریب ہے اس لیے سب ادھورا ہے۔ مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے، میں نے دل سے دیا ہے، دل سے سب لوٹ آئے گا۔ لیکن اس کی آواز میں یقین سے زیادہ خود کو یقین دلانے کی کوشش جھلک رہی تھی۔ میں نے پھر بھی حوصلہ دیا اور کہا اللہ بہتر کرے گا، مگر دل میں ایک نامعلوم سا بوجھ اترا۔ جب بڑے بیٹے کی روانگی کو ایک برس پورا ہوا تو عائشہ مجھے ملنے آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پارسل تھا جس میں پردیس سے بھیجی گئی ایک مصنوعی جیولری کا سیٹ تھا۔ اس نے اسے میز پر رکھا اور اسے میز پر رکھتے ہوئے کہنے لگی یہ میرے بیٹے نے باہر سے بھیجا ہے، بہو نے میرے لیے پسند کیا ہے، دیکھو کیسا خوبصورت ہے۔ لیکن جب میں نے وہ ڈبہ کھولا اندر ایک سستا سا مصنوعی زیور تھا جو بازار کے عام سٹالوں پر آسانی سے مل جاتا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ خود بھی جانتی تھی کہ یہ چیز اس کے جذبات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ اس بات سے خوش ہو رہی تھی کہ کم از کم کسی نے کچھ تو یاد رکھا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے پہلے جب میرے شوہر زندہ تھے تو میرے لیے ہر عید پر اصلی سونے کے زیور آتے تھے۔ بڑے بیٹے کی پیدائش پر میرے شوہر نے مجھے ایک خوبصورت لاکر دیا تھا جس پر میرا اور اس کے نام کا پہلا حرف کندہ تھا۔ پھر جب بیٹی ہوئی تو اس نے سونے کی چوڑیاں دیں اور میں نے وہ سب چیزیں آج تک سنبھال کر رکھی تھیں۔ لیکن کچھ سال پہلے گھر کے حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ مجھے سب بیچنا پڑا۔ میں نے پوچھا کہ تم بچوں سے مدد مانگی تھی؟ تو اس نے کہا بیٹے اپنے گھروں میں مصروف تھے اور میں نے چاہا کہ ان پر بوجھ نہ بنوں، اس لیے جو کچھ میرے پاس تھا میں نے وہ قربان کر دیا۔ لیکن شاید یہی میری سب سے بڑی بھول تھی کہ میں نے قربانی دی اور بدلے میں تنہائی خرید لی۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا تم نے جو کیا وہ ماں کی محبت کا ثبوت ہے، لیکن اب تمہیں اپنے لیے سوچنا ہوگا۔ تو اس نے میری طرف دیکھا اور بولی سوچنے کے لیے وقت چاہیے اور میرے پاس اب وقت نہیں رہا۔ میں نے ساری عمر دوسروں کے لیے جیا، اب دل چاہتا ہے کہ کچھ وقت اپنے لیے بچا لوں، لیکن اب مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ شاید میرے پاس خود کے لیے کچھ باقی ہی نہ بچاؤ۔ وہ اٹھ کر چل دی۔ میں دروازے تک اسے دیکھتا رہا۔ اس کی پشت خمیدہ تھی لیکن قدموں میں وہی ادا تھی جو برسوں پہلے کی سکرین پر چمکتی عائشہ کی ہوا کرتی تھی۔ اگلی صبح مجھے اس کا فون آیا۔ اس نے کہا کل رات بہت دیر تک نیند نہیں آئی، بس یہی سوچتی رہی کہ کیا ماں ہونا سزا ہے یا میری محبت ہی میری کمزوری بن گئی ہے۔ میں نے بس اتنا کہا ماں ہونا قربانی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے قربانی کرنے والے اکثر آخر میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس نے فون بند کیا اور اس کے بعد کئی دنوں تک اس نے مجھ سے رابطہ نہ کیا، اور پھر ایک دن اچانک وہ سب ہوا جس کی مجھے دھندلی سی پرچھائیاں پہلے سے دکھائی دیتی تھیں، اور اب میں یہاں بیٹھی یہ سب کچھ تمہیں سنا رہی ہوں۔ دل میں ایک خلش ہے، کاش میں اسے روک لیتی، کاش میں اس وقت کچھ اور کہہ دیتی، کاش وہ مصنوعی زیور بھیجنے کے بجائے خود آ کر ماں کو گلے لگا لیتے تو شاید عائشہ زندہ ہوتی۔ بوڑھی عورت نے گلا صاف کیا اور آہستہ سے کہا کہ اس واقعے سے ایک دن پہلے عائشہ نے اپنی بیٹی کو فون کیا تھا۔ آواز میں کپ کپاہٹ تھی، سانس میں پھٹکار سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بولی بیٹا میری طبیعت بہت خراب ہے،
बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, कुछ तो इंतजाम कर दो, किसी को भेज दो या खुद आ जाओ। मगर दूसरी तरफ से बेटी ने ठंडी सांस लेकर कहा, अम्मी, अभी तो मैं अपने शौहर, बच्चों और ससुराल वालों के साथ शहर के मारूफ होटल में डिनर कर रही हूँ। अभी तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़कर आ जाऊं। आप जरा सब्र करें, सुबह बात करते हैं। और फिर काल मुनकता हो गई। बूढ़ी औरत ने हम सबको देखा, हल्की सी सिसकी ली और कहने लगी, लोगों का कहना है बेटे लाडले होते हैं, वही बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। मगर माँ बाप के दिल की ठंडक तो बेटियां होती हैं, जो दौड़कर माँ की गोद में सर रख देती हैं। मगर यहाँ तो बेटी ने भी आंखें चुरा ली। आयशा आखिरी महीनों में खुद ही घर की सारी ज़रूरतें पूरी करती रही, ऑनलाइन ऑर्डर करती रही, कभी राशन, कभी दवाई, कभी पानी की बोतलें। और अगर डिलीवरी बॉय फ्लैट तक पहुंच भी जाता, दरवाजे के करीब रखी कुर्सी पर बैठकर सामान अंदर घसीट लेती, क्योंकि पाँव में फिसलने की वजह से वो चोट खा चुकी थी। डॉक्टर ने कहा था, हड्डी कमज़ोर हो गई है, आराम करो। मगर उसने आराम की मोहलत भी कब ली थी? सारी जिंदगी उसने यही सोचकर खपा दी कि मेरी औलाद आराम से रहे। जब से बड़े बेटे ने पराए मुल्क जाकर बसने का फैसला किया, तब से उसकी तबीयत में उदासी दर आई थी। पहले पहल वीडियो कॉल पर हर दूसरे दिन बात करता रहता था और माँ की खैरियत पूछता रहता था। फिर रफ्ता रफ्ता उसकी मसरूफियात बढ़ती गईं और कालों का वक्फा भी बढ़ता गया। अब हफ्तों गुजर जाते हैं और एक मुख्तसर सा मैसेज आता है, अम्मी खैरियत है, आप ख्याल रखें। और बस इसी पर बात खत्म हो जाती रही। रही सही और इस छोटे बेटे से थी, लेकिन छोटे बेटे की तवज्जो अपनी होने वाली दुल्हन, अपने नए घर और अपनी नौकरी के चक्कर में बट गई थी। एक शाम दरवाज़ा खटका। पड़ोस की मासी ने बताया, बीबी, आपका मोबाइल दिन भर बजता रहा, मगर आपने उठाया नहीं। मैंने हैरान होकर सोचा, शायद बेटे ने कॉल की हो। गाड़ी से उतरकर मैंने इंटरकॉम पर बेटे का नाम पुकारा, मगर कोई जवाब न था। बूढ़ी औरत की आवाज़ भर्रा गई, कहने लगी, तुम सबने अपनी आंखों से देखा? 7 दिन तक उसके फ्लैट से घिनौनी बू उठती रही, मगर किसी ने अंदर झांक कर नहीं देखा। और इस दौरान बेटों ने एक बार भी कॉल न की। अगर फोन ऑफ मिलता तो क्या यह मुश्किल था कि वो किसी जानने वाले को कह देते कि जाकर अम्मी को देख लो? क्या यह मुमकिन नहीं था कि बेटी, जिसका ससुराल इसी शहर में था, एक रिक्शा लेकर माँ के पास आ जाती? क्या शहर इतना बड़ा था कि 7 मील का फासला तय ना हो सकता था? मगर सब ने अपनी दुनिया में खुद को मसरूफ कर लिया और माँ की दुनिया अंधेरी रह गई। अफसोसनाक बात यह है कि जब पुलिस ने राब्ता किया और बताया कि आपकी वालदा इंतकाल कर चुकी हैं, तो बेटों ने जवाब दिया कि हम बिजनेस विजिट पर बैरून मुल्क हैं, कुछ दिन लगेंगे, माजरत फौरी तौर पर पहुंचना मुमकिन नहीं है। बेटी ने भी एक रस्मी सा खत भेजा, बच्चों के इम्तहान चल रहे हैं, कुछ दिन बाद आऊंगी, लिहाजा अस्पताल के अमले को लाश सर्द खाने में रखना पड़ी। कई दिन तक आयशा जैसी बावकार अदाकारा ठंडे स्टील के शेल्फ पर लेटी रही। कोई अजीज, कोई दोस्त, कोई मद्दा उसके पास ना पहुंचा। जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं था। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सर हिलाया और बोली, मैं तो उसकी एक कज़न, बहन, दोस्त, सब कुछ थी, मगर मेरी अपनी सेहत जवाब दे रही है। मैंने फौज के रिटायर्ड मेडिकल बोर्ड से पेंशन लेना होती है, कभी डॉक्टर के पास जाना होता है, फिर भी मैं दौड़ी हुई आई, मगर अब मैं अकेली क्या कर सकती थी? कफन दफन के खराजात मैंने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर पूरे किए। मस्जिद के इमाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई, 3-4 पड़ोसी खवातीन और 2 मोहल्लेदार मर्दों ने बियर को कंधा दिया और कब्र में उतार दिया। तुम सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त मेरा दिल किस कदर टूटा हुआ है। मैंने कब्र की मिट्टी पर हाथ रखकर कहा, आयशा, अब तुम सुकून से सो जाओ। तुम्हारी औलाद ने दुनिया के झमेलों को तुम पर तरजीह दी। तुमने अपनी सारी जिंदगी अपना सब कुछ उन पर वारा
اور بدلے میں تمہیں تنہائی ملی، بیماری ملی اور آخر کار بے نامی کی موت ملی۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھی عورت کے آنسو دامن میں گرتے رہے، وہ سسکیاں لیتی رہی اور کہتی رہی، میری بہن نے دو غلطیاں کی، ایک یہ کہ اپنی کمائی ہوئی پونجی اولاد کے حوالے کر دی، دوسری یہ کہ آخری وقت تک اولاد کی طرف سے بہتری کی امید لگائے رکھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی محبت آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے، اور اولاد کی محبت ماں کے دل میں چراغ جلاتی ضرور ہے، مگر ایک طرف سے سرد ہوا کا جھونکا آئے تو وہ چراغ پلک جھپکتے بجھ بھی جاتا ہے۔ میں نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، دل ہی دل میں فیصلہ کیا، یہ کہانی کسی نہ کسی دن میں لوگوں کو سناؤں گا، تاکہ شاید کسی اور ماں کی بینائی چلی جائے، اس سے پہلے اسے حقیقت کی روشنی دکھائی دے سکے۔ جب ہم نے عائشہ کی داستان سنی تو جیسے ہمارے اندر ایک خاموشی اتر آئی، دل بیٹھ سا گیا، جیسے کوئی بہت قیمتی چیز آنکھوں کے سامنے ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ ہم نے اسے بہت روکا، سمجھایا کہ اب ہمارے ساتھ کھانا کھا کر جائیں۔ ہم نے چائے بھی تیار کی تھی، دلی طور پر چاہا کہ وہ کچھ دیر ہمارے پاس رکے تاکہ اس کا بوجھ بانٹ سکے جو اس کے دل پر برسوں سے چڑھا ہوا تھا، لیکن وہ عورت بہت دکھی تھی، بہت تھکی ہوئی تھی، شاید روحانی تھکن تھی، شاید یہ وہ تھکن تھی جو کسی اپنے کو کھونے کے بعد اندر سے آتی ہے۔ اس نے شکریہ ادا کیا، جانے کی اجازت مانگی، ہم نے دروازہ کھولا اور اسے رخصت کیا اور وہ چلی گئی۔ وہ ایک بار جو گئی تو دوبارہ کبھی واپس نہ آئی، نہ اس کا پیغام آیا، نہ کوئی خبر۔ وہ خاموشی جو اس نے عائشہ کی زندگی کے آخری دنوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان کی تھی، وہی خاموشی اس کے اپنے وجود کا حصہ بن گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا، میرا دل اس فلیٹ کی طرف بار بار جاتا جو ہمارے برابر کا تھا اور اب سنسان تھا۔ وہ دروازہ جو کبھی عائشہ کے ہنستے چہرے کے ساتھ کھلتا تھا اب بند تھا، اور بند ہی رہا تھا، لیکن اب اس فلیٹ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنے لگے تھے۔ کوئی کہتا وہاں بھوت ہے، کوئی کہتا وہ فلیٹ ہی منحوس ہو چکا ہے، کوئی کہتا اس فلیٹ سے راتوں کو عجیب آوازیں آتی ہیں، مگر میں یہ سن کر صرف افسوس کرتا، مجھے یقین ہے یہ آوازیں ہماری ضمیر کی آوازیں ہیں جو اب بھی ہمیں جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، کیونکہ ہم سب نے اس عورت کو مرتے ہوئے محسوس تو کیا مگر کچھ نہ کیا۔ ہم سب نے اس کی تنہائی کو سونگا، اس کے فلیٹ کی خاموشی کو سنا، اس کی چیخ کو اس کی بند کھڑکیوں سے باہر نکلتے دیکھا، مگر ہم نے قدم نہیں اٹھایا۔ اب لوگوں نے اس واقعے کو بھوت پریت کا رنگ دے کر اپنے ضمیر کی تسلی کر لی، کیونکہ انسان کا المیہ یہ ہے کہ جب وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ تراش لیتا ہے۔ سب سے آسان بہانہ یہی ہے کہ قسمت کا لکھا تھا، یا کوئی جن بھوت تھا جو یہ سب کر گیا، مگر سچ یہ ہے کہ وہ ماں جو 3 بچوں کو جنم دیتی ہے، ان کو اپنی ہڈیوں کے گودے سے دودھ پلاتی ہے، جو رات رات بھر جاگ کر ان کی بخار میں تیمارداری کرتی ہے، جو اپنے کپڑوں کو پرانے رکھ کر بچوں کو نئے کپڑے دیتی ہے، جو خود بھوکی رہ کر بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، جس کی زندگی کا ہر لمحہ بچوں کے لیے ہوتا ہے، جس کا ہر خواب ان کے مستقبل سے جڑا ہوتا ہے، جس کی دعائیں ان کے ہر قدم پر سایہ بن کر چلتی ہیں۔ اس ماں کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی اپنی اولاد اس کی خبر گیری کے لیے وقت نکالنے کو تیار نہیں ہے، اس کے اندر کا انسان آہستہ آہستہ مرنے لگتا ہے اور وہ لاش بن جاتی ہے، اور ایک دن اسی تنہائی، اسی خاموشی، اسی درد کے ساتھ اس دنیا سے چلی جاتی ہے اور کوئی خبر لینے والا نہیں ہوتا۔ سچ تو یہ ہے کہ عائشہ کی موت کی وجہ اب تک کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکی، نہ ڈاکٹروں نے کچھ بتایا، نہ پوسٹ مارٹم سے کچھ صاف ہوا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے وہ بھوک اور پیاس سے مری، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پاؤں کے چوٹ کی وجہ سے مسلسل درد میں رہیں اور اچانک دل بند ہو گیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ تنہائی میں مری، اکیلے پن میں مری، اس درد میں مری کہ اس کی اولاد نے اس کا حال نہ پوچھا، اور یہ وہ دکھ ہے
जो किसी दवा से नहीं जाता। अगर आज हम अपनी जिंदगी के रिश्तों का जायजा लें तो हमें यही समझ आता है, इस दुनिया में सबसे खालिस रिश्ता माँ और औलाद का है। एक माँ कभी झूठ नहीं बोलती, एक माँ कभी दिखावे की मोहब्बत नहीं करती, एक माँ कभी औलाद से बदला नहीं लेती, एक माँ हमेशा बच्चों के लिए जीती है, मरती है। और अगर वो किसी वक्त नाराज हो जाए तो भी उसके दिल में बच्चों की मोहब्बत कम नहीं होती। लेकिन अब के दौर में औलाद बदल गई है, मोहब्बत कमजोर पड़ गई है, दिल पत्थर हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि हम सब खुद कर रहे हैं। हम खुद अपने बच्चों को ऐसे माहौल में परवान चढ़ा रहे हैं जहां दुनियावी तालीम को सब कुछ माना जा रहा है, दीनी तरबियत को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज हमारे बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको ये तक मालूम नहीं कि माँ का मकाम क्या है, बाप की इज्जत क्या है, रिश्तों का तकद्दुस क्या है। उनको नमाज, रोजी, ज़कात, सदका, हज, हलाल, हराम की तमीज तक नहीं। वो हर चीज को दुनियावी फायदे के तराजू में तोलते हैं, और जब उन्हें लगता है कि माँ बाप का वजूद अब फायदेमंद नहीं रहा, वो खामोशी से फासला इख्तियार कर लेते हैं, माँ को तन्हा छोड़ देते हैं, जैसे आयशा को उसकी औलाद ने छोड़ दिया। यही हम सब की सबसे बड़ी नाकामी है। हमें चाहिए हम अपने बच्चों को दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी तालीम भी दें, ताकि उनके दिल में खुदा का खौफ रहे, ताकि उनके दिल में माँ बाप के लिए मोहब्बत, एहतराम और कुर्बानी का जज्बा पैदा हो। और अगर हमने अब भी वक्त पर खुद को ना संवारा तो वो वक्त दूर नहीं जब हर घर की आयशा इस दुनिया से चुपचाप रुखसत होती रहेगी, और दुनिया उसे या तो भूल जाएगी या इस कहानी को किसी जिन भूत के किस्से में बदल देगी। लेकिन इस सारी कहानी में नुकसान सिर्फ एक माँ का हुआ, उस माँ का जो अपनी औलाद को पालने के लिए कभी भी नफा नुकसान का नहीं सोचती। अल्लाह भी अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत से तशबीह देता है, और आजकल हमारे माशरे में इस मोहब्बत का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। ये लम्हा फिक्रिया नहीं तो और क्या है। नाजरीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।